لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض وطيبوا بها نفسا. وعن حنش رحمه الله تعالى قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے اور سعودی عربیہ میں 9ویں ذی الحجہ ہے. اور 9ویں ذی الحجہ کا مطلب عرفات کا دن ہے. یوم عرفہ بھی اس کو کہتے ہیں، وقوف عرفات کا دن، کہ عرفات کے میدان میں آج حاجی جمع ہیں اور اس وقت میں ان کا عرفات کے میدان میں جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وقوف عرفہ ہونے والا ہے، جس کا وقت زوال سے ہے اور صبح صادق تک، زوال آفتاب کے بعد سے. یہاں تو زوال ہو چکا ہے لیکن ابھی وہاں زوال نہیں ہوا ہے، حاجی جمع ہو رہے ہیں. تو زوال آفتاب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک بھی رہتا ہے، اور پھر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر فجر تک، صبح صادق کے طلوع ہونے تک بھی اس کا وقت رہتا ہے. سال بھر میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. جو رات آتی ہے وہ دن کے تابع، یعنی اگلے دن کے تابع. اسلامی تاریخ میں پہلے رات ہوتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے. تو اب جو آنے والی رات ہے، آج تو وہاں 9 ذی الحجہ ہے، تو آج 9 ذی الحجہ کی جو رات تھی وہ کل گزر گئی.
وہ مینا میں گزری۔ اب آنے والی جو رات ہے وہ تو 10 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، اس سے 10 ذی الحجہ والی رات ہے، اور کل کا دن وہاں عید کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو عام ضابطے کے اعتبار سے تو آنے والی جو رات ہے وہ رات کل آنے والے دن کی رات ہے، اور کل آنے والے دن کی تابع ہے۔ لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ اپنے نظام میں جو چاہے تبدیلی کرے۔ شرعی اعتبار سے حکماً آنے والی رات بھی آج کے دن کی رات مانی جائے گی، وہاں پہ، یہاں کے لیے نہیں، یہ وہاں کے لیے۔ آنے والی جو رات ہے وہ بھی آج 9 ذی الحجہ ہی کے تابع ہوگی اور اسی کی رات مانی جائے گی شرعی حکم کے اعتبار سے۔ چنانچہ آج 9 ذی الحجہ کو جو عرفات میں وقوف کرنے کا حکم ہے تو غروب آفتاب پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن غروب آفتاب پر ختم نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحجہ میں وقوف کا یہ حکم اور اس کی اجازت آگے بڑھ کر رات کے آخری حصے تک، صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا حکم شرعی کے اعتبار سے آنے والی رات بھی 9 ذی الحجہ کی رات کے تابع ہو گئی اور اسی 9 ذی الحجہ کی رات مانی جاتی ہے۔ تو گویا 9 ذی الحجہ کو 2 راتیں ملتی ہیں وہاں، ایک گزشتہ رات اور ایک آئندہ رات۔ تو حکم شرعی ہے، یہ حقیقتاً نہیں ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، لیکن شرعی حکم میں اللہ پاک اپنے احکام میں جو چاہے تبدیلی فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ تبدیلی اس میں فرمائی جو سال بھر میں کسی رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اسی رات کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اب وہاں حاجی حج کر رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور ان کا احرام تو 8ویں ذی الحجہ کی صبح سے بند گیا ہے، اور بعض حاجی تو عمرے سے ہی اپنا احرام باندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے عمرے کو حج کو ملا کر حج قران کر رکھا ہے، تو وہ احرام انہوں نے ابھی تک کھولا بھی نہیں ہے، تو ان کا احرام تو بہت پہلے سے بھی چل رہا ہے۔ اب یہ عرفات کا وقوف کر کے واپس آئیں گے کل مینا میں، تو شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اور کنکریاں مارنے کے بعد یہ قربانی دیں گے، اور قربانی دینے کے بعد پھر ان کو حلق کرانا ہوگا، بال نکالنے ہوں گے۔ جب وہ بال بھی نکال چکے ہیں کہ احرام کھل جائے گا۔ اب احرام ختم ہو گیا۔ اب تک پابندیاں تھیں احرام کی، بال نہیں نکال سکتے اور خوشبو نہیں لگا سکتے وغیرہ وغیرہ، اب وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ 10ویں ذی الحجہ کو جب یہ اپنی قربانی دے چکیں گے تو قربانی دے دینے کے بعد پھر ان کو یہ اجازتیں ہوتی ہیں کہ بال نکال کے احرام کھول دیں، اب خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہا بھی سکتے ہیں، میل بھی نکال سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں بدن کا میل وغیرہ وغیرہ۔ تو پابندیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایک پابندی پھر بھی باقی رہتی ہے جو طواف زیارت کر لینے کے بعد وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے میاں بیوی کا ملنا۔ تو غرض وہ جو حاجیوں کو ایک شرف حاصل تھا، احرام باندھنے کی وجہ سے پابندیاں ان پر تھیں، بال نہیں نکالنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، اور سر نہیں مونڈنا ہے، مونچھ نہیں کترانا ہے، داڑھی نہیں کاٹنی ہے، سر کے بال بھی کم نہیں کرانے ہیں، زیر ناف اور زیر بغل بھی نہیں صاف کرنا ہے، سب اسی طرح رکھیں گے۔ جب احرام کھلے گا تب وہ سب کاٹ سکتے۔ وہ جو حاجیوں کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا، قربانی کے بعد وہ حکم ان کا دور ہو گیا، تو اللہ جل شانہ من والو نے یہاں دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ان کے ساتھ ایک مشابہت کی اجازت دی، ان کے ساتھ ایک ادنا سی مشابہت۔ ادنا سی مشابہت کیا ہے؟ وہ مشابہت یہ کہ بھائی جو آدمی یہاں قربانی دے رہا ہو، دنیا بھر میں کہیں بھی رہنے والا، قربانی دینے کا ارادہ ہے، من اراد ان یضحی، قربانی دینے کا ارادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قربانی دینے کا ارادہ تو وہی شخص کرتا ہے جس پر قربانی واجب ہے عموماً، تو گویا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی دینا چاہ رہا ہے۔ ارادہ کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ بہت سے لوگ قربانی واجب تو ہوتی ہے مگر وہ قربانی دے نہیں رہے ہیں، سہولت نہیں ہے، یا ان کو کوئی اور وجہ ہے، جیسے مسافر ہیں یا کوئی اور حالات ان کے ہیں، ان حالات کی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جو آدمی قربانی دے رہا ہو
تو اس کے لیے یہ حکم بتایا گیا کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے۔ یہاں 1 ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی ذبح کرنے تک اس کو یہ حکم دیا گیا ہے، استحبابی حکم ہے، کوئی فرض اور واجبی حکم نہیں ہے۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ صاحب وہ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، کہ وہ اپنے بالوں میں سے، ناخنوں میں سے کوئی چیز نہ نکالے، سر کے بال ہوں، مونچھ ہوں، داڑھی کے بال ہوں، یا یہ کہ بغل کے اور زیر ناف کے بال ہوں، کوئی بال بھی وہ نہ نکالے۔ مستحب ہے چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی دینے تک ان کے لیے یہ حکم۔ تو اب یہ جو حکم ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی کہ وہ حاجی جیسے احرام باندھ لیتا ہے تو اس کو جیسے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، ویسے اس کو بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو ایک حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجر دینے کے لیے اور اس کا ثواب عطا فرمانے کے لیے، بلکہ حاجیوں کو کوئی احترام میں سمجھ لیجئے کہ حاجیوں کے احترام میں اور سب کے دلوں میں حج کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے ایک ادنا سی مشابہت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ تو لہذا مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی دینے تک نہ نکالے اور ناخن بھی نہ نکالے وغیرہ۔ باقی خوشبو کی ممانعت نہیں، میل نکالنے کی ممانعت نہیں، چونکہ پوری مشابہت حاجیوں سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ ادنا سی مشابہت ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی اللہ پاک بڑا اجر دیتے ہیں اور بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ قربانی جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، ہم نے گزشتہ جمعہ اس کی فضیلت بیان کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ قربانی کی ہے یہ کس عظیم الشان یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو تازہ کیا جاتا ہے ان قربانیوں کے ذریعے سے۔ یہ جو قربانیاں ہیں جو ہم دے رہے ہیں، جانوروں کی قربانی ہے، حقیقت میں ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ جانوروں کی قربانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے جذبات کی قربانیاں ہیں، اور اللہ کو اپنا خلوص اور اپنا تقوی اور اپنا خوف اور اپنا تعلق مع اللہ اور اللہ کے حکم پر سر نگو ہونا اور اللہ کے حکم پر آدمی کا اپنے آپ کو حوالے کرنا اور سرنڈر ہونا، اس جذبے کا اظہار ہے یہاں پر کہ آدمی کتنا اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے اور اللہ کے حکم کے لیے کتنا وہ آمدہ ہوتا ہے، کتنی اس کے قلب میں اور دل میں اللہ کے عظمت ہے اور اللہ پاک کے حکم کی عظمت ہے اور اللہ کا احترام ہے اور اللہ کے حکم کی اس کے دل میں عزت ہے، اور کتنا اللہ کے حکم کی اس کے دل میں جو ہے اس کو پورا کرنے کا اس کے دل میں جذبہ اور فکر ہے، اس کو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارے جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کو جو پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جو چیز اللہ کو ملتی ہے اور اللہ کے یہاں پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو تعلق مع اللہ ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے دین کی عظمت ہے اور اللہ کے حکم کا احترام ہے جو دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کتنا اللہ سے تعلق ہے۔ تو جس کو اللہ سے تعلق ہے وہ اللہ سے تعلق کا اظہار کرے گا، اور کس طرح اللہ سے تعلق کا اظہار کرے گا کہ جو اللہ کی پسند ہے اس پر عمل کرے گا۔ تعلق کی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی اپنے محبوب کی جو پسند ہو اس پسند پہ عمل کرے، یہی تعلق کی بات ہوتی ہے۔ جب تعلقات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسندیدہ چیز کو آدمی پوری کرتا ہے۔ اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بات پسند ہے، وہ یہ ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر، کہ یوم النحر میں قربانی کے دن میں قربانی کا خون، جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل آج پسند نہیں ہے۔ یوم النحر 3 دن ہیں، عام طور پر یوم النحر 10ویں کو کہتے ہیں، ورنہ قربانی کے دن تو 3 ہیں، 10ویں بھی ہے، 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے۔ تو ان دنوں میں قربانی کے جو دن ہیں، ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کر کے خون گرانے اور بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل ابن آدم کا اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں آئے گا۔ تو لہذا اگر کسی آدمی کو اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، وہ ان دنوں میں قربانی دے کر اللہ سے تعلق کا اظہار کرے گا اور اللہ سے محبت کا اظہار کرے گا۔
اس لیے حضور نے فرمایا من وجد ساعۃ فلیضحی، جس کو بھی سہولت ہو قربانی دینے کی تو اس کو چاہیے کہ قربانی دے۔ آپ کو قربانی دینے کی سہولت ہے، بکرا خرید سکتے ہیں تو آپ بکرا خرید کر کے قربانی دیجیے، اور جس کو بکرا خریدنے کی قربانی نہیں ہے، بڑے جانور میں 7واں حصہ لے سکتا ہے، اس کی سہولت ہے تو بڑے جانور کا 7واں حصہ لے کے قربانی دے، لیکن بہرحال دے جس کو بھی وسعت ہے۔ یہاں وسعت کے لفظ میں کوئی تشریح نہیں ہے کہ اس وسعت سے کیا مراد، جس کو سہولت ہو وسعت ہو، تو اب سہولت اور وسعت کسے کہتے ہیں؟ یہاں حدیث پاک میں اس کی تشریح نہیں ہے، لیکن علماء دین نے امت کی آسانی کے لیے اس بات کو متعین فرمایا، بلکہ احادیث میں روایتوں کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ 200 درہم یا 20 دینار اس وقت میں یہ مقرر کیا گیا تھا نصاب۔ اب اس کو آج کے حساب میں اس کو کنورٹ کریں گے گرامز میں تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کی مالیت یا مال کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کو چاہیے کہ قربانی دے، یہ وسعت والا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلیضحی، جس کو بھی وسعت ملی ہوئی ہے وہ اس کو چاہیے کہ قربانی دے، تو یہ اس آدمی کے پاس وسعت ہے، اس آدمی کے پاس سہولت ہے، کیونکہ یہ صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی جس کو کہتے ہیں گرامز میں کنورٹ کرنے کے بعد 612 گرام 360 ملی گرام بنتی ہے، اس کی آج کی قیمت معلوم کیجئے کیا ہے، بلکہ آج کا اعتبار نہیں، کل پرسوں کا اعتبار ہے، 10ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ کو اس کی قیمت معلوم کیجئے کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کتنی ہے۔ دیکھیے آج کا تولہ چھوٹا ہے، بازار میں آپ جا کے تولہ پوچھیں گے تو وہ 10 گرام والا تولہ بتائیں گے، تو 52.5 تولے کو پھر وہ ملٹیپلائی کریں گے موجودہ قیمت سے، ایسا نہیں کرنا بلکہ گرامز میں کنورٹ کرنا آپ کو، وہ گرامز میں کنورٹ کریں گے 612 گرام 360 ملی گرام بنتا ہے، تو 612 گرام 360 ملی گرام کو آپ ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں آج کی چاندی کی قیمت سے 10ویں ذی الحجہ کے دن، تو وہ اس کی جو قیمت مجموعی نکلے گی وہ کیا نکلے گی؟ تو عموماً ہم نے رمضان میں جب حساب لگایا تھا تو 43,500 روپے بنے تھے، یعنی 40 پر 3,500 روپے کے قریب اس کی قیمت بیٹھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس کی قیمت کم ہو، تھوڑا سا اور کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو، میں نے قیمت دے دیکھی، آپ دیکھ لیں بازار میں معلوم کر لیں۔ تو اگر سمجھ لیجئے کہ رمضان ہی کے حساب سے 43,500 روپے کی مالیت کا مال کسی کے پاس موجود ہے، اب وہ مال سے کیا کیا مراد ہے، کون کون سا مال ہونا چاہیے، اتنا 43,500 روپیوں کا مال کون کون سا ہونا چاہیے؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے، دیکھیں مسئلہ اس وقت میں قربانی کا چل رہا ہے، میں زکوٰۃ والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ والے مسئلے الگ ہیں، یہاں قربانی والی بات چل رہی ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے 43,500 روپیوں کے بقدر مال آدمی کے پاس موجود ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب 43,500 روپے کا مال سے کیا مراد ہے، کون سا مال؟ آدمی کے پاس اگر روپے پیسے ہیں، تھوڑے سے بینک میں ہیں، کسی سے قرض آنا ہے، اور کچھ جیب میں ہیں کیش میں، یا کچھ جو ہے اپنے گھر کے جو ہے تجوری میں اس میں رکھے ہوئے ہیں، بکسے میں رکھے ہوئے ہیں، کیش باکس میں رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ بیچنے کا مال بھی موجود ہے تھوڑا سا، اور ضرورت سے زائد سامان ہے، جیسے گھر کے برتن، تانبے پیتل کے بہت سارے برتن گھروں میں جوڑ جمع کر کے رکھے رہتے ہیں، سال بھر میں کبھی استعمال میں نہیں آتے، ایسے ضرورت سے زائد سارے برتن نکال کے اس کی قیمت لگائیے، کتنی قیمت اس کو شامل کرو۔ ضرورت سے زائد فرنیچر گھر میں رکھا ہوا ہے، ضرورت کے بقدر جتنا فرنیچر چاہیے اتنا تو ہے، اب ضرورت سے زائد بہت سارا فرنیچر گھر میں ویسٹ پڑا ہوا ہے، وہ استعمال میں نہیں آتا ہے، اس کی بھی قیمت ملا لو۔ ضرورت سے زائد سواریاں ہیں، ایک سواری تو اپنے کام کی ہے، ایک سواری ضرورت سے زائد کھڑی ہوئی ہے، اس کو بھی ملا لو، اس کی قیمت۔ اس طرح ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس، ان ساری چیزوں کو ملانے کے بعد اس کی قیمت اگر 43,500 کے برابر ہو جاتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں یہ سب چیزیں نہیں ملائیں گے، زکوٰۃ میں 43,500 کے بقدر مال پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو نہیں ملائیں گے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر سونا ہے، چاندی ہے، اور روپیہ پیسہ ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، وہ سب ملا کے وہ زکوٰۃ کا نصاب پورا کیا جاتا ہے۔
لیکن قربانی میں یہ ضرورت سے زائد جو سامان گھروں میں رہتے ہیں اس کو بھی ملا کر کے اگر 43,500 کی قیمت بن جاتی ہے اس آدمی پر قربانی واجب۔ اب قربانی جس شخص پر واجب ہے اس شخص کو اپنی قربانی دینی چاہیے۔ بیوی کے پاس مال ہے، زیورات ہیں، تو بیوی اس کی مالک ہے، اس کی قربانی بیوی پر واجب ہوگی، شوہر پر نہیں۔ شوہر کے پاس مال ہے تو شوہر پر قربانی واجب ہوتی ہے، بیوی پر نہیں۔ اور اگر بچوں کے پاس مال نہیں ہے تو ماں باپ کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی، اور اگر بچوں کے پاس مال ہے بھی تب بھی بچوں کے اوپر اپنے مال میں اگر بچے نابالغ ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے بالغ ہیں، 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں ان کے، اور ان کے ملکیت میں مال ہے، جتنا میں نے ابھی مال بتایا 43,500 روپے کی بقدر مال موجود ہے بچوں کی ملکیت میں، تو پھر بچوں پر بھی، بالغ بچوں پر چاہے غیر شادی شدہ ہوں اور وہ نہ کما رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تب بھی چونکہ ان کی ملکیت میں مال ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر مال نہیں ہے تو بچوں پر قربانی واجب نہیں، اور بچوں کی طرف سے باپ پر بھی، ماں باپ پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ شخص اپنی قربانی دے گا، اور اگر سہولت زیادہ ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سہولت ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ جانور خرید سکتے ہیں، ایک سے زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی قربانی دینے کے بعد مزید جتنی قربانی کے جانور وہ خریدنا چاہتے ہیں خریدیں، اور اس میں سے جس کی طرف سے چاہے قربانی دیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا دونوں کی طرف سے ملا کر، یا جو ہے نانا نانی اور دادا دادی کو بھی شامل کر کے، یا مرحوم اپنے خاندان کے کچھ مرحومین ہیں ان کی سب کی طرف سے دینا چاہتا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے دینا چاہتے ہیں، تو یہ سب قربانیاں دے سکتے ہیں۔ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ اجر و ثواب پہنچ جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کل ویڈیو بہت چل رہی ہے، یہ بہت زیادہ چل رہی ویڈیو، لوگ پریشان ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ بھیج کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا صحیح نہیں، اور حضور کی طرف سے قربانی دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی ہر سال جب تک تھے تب تک 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول یہ عمل کرتے تھے، اور صرف یہ مت سمجھیے کہ حدیث میں حضرت علی کا ذکر آیا ہے تو صرف حضرت علی ہی یہ کرتے تھے اور کوئی صحابی یہ عمل نہیں کرتے تھے، یا صحابی کے بعد میں تابعین تابعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ روایت میں تذکرہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ عمل اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ جیسے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت علی کو حضور نے وصیت کی تھی اس لیے حضرت علی کرتے تھے اور کوئی نہیں کرتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام میں عام طور پر وسعت نہیں تھی، تنگیاں تھیں، خوشحالی کم تھی، تو شروع زمانے میں قربانی بہت کم ہی لوگ دیتے تھے۔ گھر کا بڑا آدمی، ایک آدمی اپنی قربانی دے دیتا تھا اور پورے گھر والوں کی طرف، گھر والوں کو جو ہے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ ان کے یہاں وسعت نہیں تھی کہ ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک جانور دو، جیسا کہ ہمارے یہاں وہی مال زیادہ ہو گیا، وسعت والے زیادہ ہو گئے، صاحب نصاب زیادہ ہو گئے، ہر آدمی اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے، باپ اپنی طرف سے، بیوی اپنی طرف سے، بیٹا اپنی طرف سے، بہو اپنی طرف سے، اور صاحب جو ہے بھائی اپنی طرف سے، ایک گھر کے 10 آدمی، 5 آدمی قربانیاں دے رہے، سہولتیں خوب زیادہ ہو گئی تو آگے بڑھ چڑھ کے حصے لینے لگے ہیں۔ اس زمانے میں تنگیاں تھیں، مال زیادہ نہیں تھا، گھر کے ایک بڑے آدمی کے پاس مال ہوتا تھا، باقی سب کے سب جو ہے، اور وہ جو ہے صاحب حیثیت نہیں ہوتے تھے بلکہ فقیر ہوتے تھے، اس لیے گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں دی جاتی تھی۔ گھر کا بڑا آدمی ایک جانور دے دیتا تھا اور اس میں اجر و ثواب میں سب کو شریک کر لیتا تھا۔ تو عام صحابہ اکرام میں یہ وسعت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے وسعت بھی دی تھی اور وہ خلیفہ بھی تھے، اور پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو وصیت بھی تھی، اس لیے حضرت علی پابندی سے قربانی دیتے تھے حضور کی طرف سے۔ جب ایک صحابی سے ثابت ہو گیا کہ حضور کی طرف سے قربانی انہوں نے دی ہے،
تو پھر ساری امت کے لیے بھی اس سے اجازت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابی کا عمل دلیل ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے صحابہ کا عمل دلیل ہے اور صحابہ کا عمل حجت ہے۔ جب ایک صحابی نے یہ کام کیا تو ساری امت کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور پھر کتابوں کے اندر اور بھی ایک امام زین الدین رازی رحمہ اللہ کا عمل لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا معمول تھا، اور وہ معمول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن شریف بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور کو پہنچاتے تھے، اور قربانی بھی دیتے تھے اور قربانی کا ثواب حضور کو پہنچاتے تھے۔ تو علامہ شامی نے غالباً لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی حیات میں 10,000 قرآن شریف ختم کیے اور حضور کو پہنچایا اس کا ثواب۔ اور پھر اتنی وہ مثل ذالکہ والتضحیۃ مثل ذالکہ کہ قربانیاں بھی انہوں نے اسی کے بقدر دیں اور اس کا ثواب بھی حضور کو پہنچایا۔ تو بتائیے، جب امت کے بڑے بڑے علماء اور ہمارے اکابر علماء دیوبند اور سارے کے سارے علماء یہ کہتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، تو پھر آپ اور ہم کو منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کو منع کرنے کا کیا مطلب؟ یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کوئی دوسرا مشغلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ہر اچھی بات میں کوئی کاٹ نکال کے اس کا توڑ بیان کرنا ہی ان کا کام ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی طرف سے قربانی دو گے تو ادا نہیں ہوتی۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ حضور نے منع کیا یا کسی صحابی نے منع کیا یا قرآن میں کہیں منع آیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو حضور کی طرف سے قربانی دینے سے؟ پھر کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ لیکن ان کو کوئی دوسرا مشغلہ ہی نہیں ہے، امت کو ایک کار خیر میں امت لگی ہوئی ہے، اس سے امت کو روکنا ہے۔ ہمارے اکابر کا تو اس سلسلے میں یہ یقین ہے کہ جو آدمی جتنی زیادہ قربانیاں دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے گا تو یہ حضور کی شفاعت کا سبب ہوگا، قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت ملے گی۔ تو غرض حضور کی طرف سے بھی قربانی دینا جائز ہے، اور یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عظیم ترین ثواب کی اور عظیم ترین جو ہے نیکی کی چیز ہے، قربت ہے، تو لہذا حضور کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ مرحومین آپ کے والدین میں، رشتہ داروں میں، اساتذہ میں کوئی انتقال کر چکے ہیں اور ان کی طرف سے آپ قربانی دینا چاہتے ہیں، بالکل پورے یقین کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس میں بھی رکاوٹ ڈالنے والے یہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب مرحومین کی طرف سے قربانی دو گے تو مرحومین کو ثواب نہیں پہنچتا۔ تو میں تو ذرا ان کو ایک منہ پھیرا جواب دیتا ہوں، منہ توڑ جواب دیتا ہوں کہ بھئی تمہارے مرحومین کو نہیں پہنچتا ہوگا، ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ تم مت دیا کرو، تمہارے مرحومین کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرحومین کو ثواب پہنچنا تو حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس کی مخالفت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دلیل ان کے پاس ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی دو تو ثواب نہیں پہنچتا؟ دلیل کیا ہے؟ ہر چیز میں تم حدیث پیش کرتے ہو، یہاں حدیث پیش کرو۔ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ مرحومین کو ثواب نہیں پہنچتا؟ تو اس کی دلیل سے کہتے ہو؟ جب حدیث سے ثابت ہے کہ مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قربانی دی تھی تو 2 جانور دیے۔ حضور کا معمول تھا 10 سال مدینہ منورہ میں حضور رہے، ہر سال حضور نے قربانی دی ہے، تو حضور کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ 2 قربانی، بکبشین املحین موجوعین، کہ آپ علیہ السلام 2 ایسے جو ہے دمبے ذبح کرتے تھے جو املح بھی تھے اور موجوعین بھی تھے۔ اب املحین اور موجوعین کی تشریح کا وقت نہیں، تو 2 دم آپ علیہ السلام جانور ذبح کرتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور دوسرے جانور میں آپ پوری امت کی نیت کرتے تھے اور اپنی پوری امت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایک اپنی طرف سے قربانی دی اور ایک دوسرے جانور میں اپنے سارے گھر والوں کو بھی شریک کیا اور پوری امت کو بھی شریک کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور جس وقت میں یہ ذبح کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو حضور کے گھر والوں میں انتقال بھی تو کر چکے ہیں کچھ لوگ۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرزندان کا بھی انتقال ہوا تھا، اور حضور کی امت میں بھی بہت سے لوگ انتقال کر چکے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو، سارے گھر والوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، تو مرحومین کو بھی شامل کیا کہ نہیں کیا حضور نے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کی طرف سے قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں، اور حضور کی امت تو ابھی قیامت تک آنے والی بھی تو ہے، وہ ساری امت کی طرف سے حضور قربانی دے رہے ہیں جو ابھی دنیا میں بھی نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی حضور نیت کر رہے ہیں۔ تو جب حضور سے یہ ثابت ہو گیا تو آپ کو منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہل حدیث لوگ منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیا بنیاد ہے منع کرنے کی؟ مرحومین کو ثواب نہیں پہنچتا، مرحومین کی طرف سے قربانی دینے سے قربانی نہیں ادا ہوتی، منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دلیل پیش ہو، کوئی دلیل پیش کرو، آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو امت کو کیوں ثواب سے محروم کر رہے ہیں؟ امت اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا رہی ہے، پہنچانے دو۔ مرحومین اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ حدیث صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نفل پڑھ کے مرحومین کو ثواب پہنچتا ہو تو پہنچتا ہے، قرآن پڑھ کے پہنچا تو بھی پہنچتا ہے، صدقہ دے کر کے مرحوم کو ثواب پہنچا تو بھی پہنچتا ہے، اور قربانی دے کر کے ثواب پہنچا تو بھی پہنچتا ہے۔ نفل حج مرحومین کی طرف سے اگر آپ کرتے ہیں وہ بھی ثواب پہنچتا ہے۔ حج بدل لوگ کرتے ہیں اور زمانے دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں، حج بدل وہ بھی تو مرحومین کی طرف سے ہیں۔ اگر ثواب بھی نہیں پہنچتا ہوتا تو حج بدل کا کیا معنی ہوتا؟ اور آپ مجھے بتائیے، سب سے بڑھ کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات فرما چکے کہ نہیں؟ اب حضور کے وفات فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی طرف سے ہر سال قربانی دے رہے ہیں، تو یہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی؟ حضور کی طرف سے حضرت علی قربانی دے رہے ہیں، حضرت علی کا عمل دلیل کے لیے کافی نہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ تو جب یہ دلائل موجود ہیں تو اہل حدیث لوگوں کا یہ منع کرنا بالکل بے معنی ہے اور بے مطلب ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگوں نے مستقل فون بھی کیے اور مجھے واٹس ایپ پر بھی وہ ویڈیوز بھیجی جو ان غیر مقلد اور اہل حدیث لوگ بڑا جبہ قبہ پہن کے اور اوپر سے رومال، عربی رومال ڈال کے، لہیم شہیم ہو کر کے، بہت ٹپ ٹاپ سے بیٹھ کر ایک ٹی وی کا شو بنا کے اور بڑی جو ہے ایک بہترین خوشنما منظر قائم کر کے ایسا بولتے ہیں، لب و لہجہ انگلش میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی ایسا لب و لہجہ بولتے ہیں سننے والا جیسے بہت اچھا اثر لے لے۔ بات بول رہے ہیں غلط، اچھی صورت شکل اختیار کر کے، اچھا انداز اختیار کر کے بات بول رہے ہیں غلط، اور حوالہ دیتے ہیں قرآن حدیث کا اور غلط، جھوٹ بول رہے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آمنے سامنے بیٹھو گے تو ان کی پول کھولی جائے گی، لیکن آمنے سامنے آتے نہیں ہیں، امت کو ٹی ویوں میں بیٹھ کے گمراہ کرتے رہتے ہیں اور امت یہاں پریشان ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بادل نخواستہ یہ بات بولنی پڑی، اگر کسی کو بری لگے تو لگے، مگر مجھے حق بات بولنی، اور میں اس پر جواب تیار کر رہا ہوں، منہ توڑ جواب انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے تاکہ امت گمراہی سے بچے، امت کو گمراہی میں ڈھکیلنا اور ایک تاریخ خیر میں امت لگی ہوئی ہے، اس تاریخ خیر سے امت کو روکنا کون سی نیکی کا کام ہے؟ ریالوں پہ چمکتے ہیں، وہاں ریال چمکتے ہیں تو یہ ادھر سے چمکاتے ہیں، تو یہ ریالوں پہ ناچنا نہیں چاہیے، آخرت کے ڈر سے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بقرہ عید سامنے موجود ہے، وقت میرا پورا ہو چکا، پورے مسائل تو اس موقع پہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جب عید کا یہاں دن ہوگا وہاں بھی اس میں بھی آپ کے سامنے مسائل کوئی جو بیان کریں گے وہ لائیں گے، اور جس کو مسئلہ پوچھنا ہو قربانی سے متعلق تو وہ قربانی سے متعلق مسئلہ دریافت کر لیں۔ میں نے اتنا تو بتا دیا کہ قربانی بہرحال واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر وہ اپنے بقیہ مسائل دریافت کر کے قربانی دینے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور اس قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا عمل جو ہے اللہ کو زیادہ پسند نہیں۔ کل کا دن 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، اور کل روزہ رکھنا چاہیے۔ کل کے روزے کا بڑا ثواب ہے، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور بہت بڑے اجر۔ بلکہ بعض صحابہ کا سے نقل کیا گیا کہ ہر دن جو یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کا ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے، 1000 دنوں کے برابر، اور ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ آپ عرفے کا دن کا روزہ رکھیں گے سال بھر کے روزے کا ثواب ملے گا، اور رات میں جاگیں گے شب قدر کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،